الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم علیہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل پڑھ رہے تھے کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کے بیان میں، اس سے ہم جنت و جہنم کا بیان سن رہے تھے۔ آج ہم نے صحیح بخاری سے حدیث نمبر 6551 پڑھنی ہے۔ انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر کے دونوں شانوں کے درمیان تیز چلنے والے کے لیے 30 دن کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ تو اب کیا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے، کیونکہ انسان کا جسم بڑا کر دیا جائے گا، اور خاص طور پہ جو جہنم میں جائیں گے کافر ہوں گے، ان کا جسم تو احد پہاڑ جتنا کر دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا جسم ہوگا اتنا زیادہ انہیں جو ہے جہنم کے عذاب کی تکلیف محسوس ہوگی۔ تو یہاں تک بتایا گیا ہے کہ جو دونوں شانے ہیں، یعنی جو کندھوں کے درمیان کا گیپ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی تیز چلنے والا 3 دن تک اس کو چلتا رہے تو تب بھی وہ ختم نہیں ہوگا، یعنی تب بھی وہ مکمل نہیں ہوگا۔ آگے پڑھتے ہیں 6552 حدیث نمبر۔ ان سے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلنے کے بعد بھی اسے طے نہیں کر سکے گا۔ تو اسی طرح سے جنت بھی وسیع ہے، اور وہاں پہ کیا ہے کہ ایک درخت ہے، ایسے درخت ہیں کہ جس کا سایہ اتنا ہے کہ سوار 100 سال تک چلے تو تب بھی مکمل نہ ہو، یعنی کہ اتنے عظیم درخت ہیں۔ دنیا میں دیکھیں اتنا بڑے سے بڑا درخت بھی دیکھیں تو وہ تھوڑے کچھ فیٹ تک ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، لیکن جنت میں ایسے درخت ہیں، یعنی جنت میں ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر ایک درخت کا سایہ ایسا ہے کہ اگر تیز وہ شخص جو کہ سوار ہو وہ 100 سال تک چلے تو تب بھی اس کا سایہ مکمل نہ ہو، یعنی اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے عظیم جو ہے وہاں پہ نعمتیں رکھی ہیں۔ اور دیکھیے جنت میں درخت لگانا بھی کتنا آسان ہے، ہم صرف چھوٹے چھوٹے کلمے پڑھتے جائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو ایک ایک کلمے کے عوض ہمارا ایک ایک درخت لگتا جائے گا، اور وہ درخت بھی کتنے عظیم ہوں گے اور کتنے جو ہے بیسٹ ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہم فضول باتوں کی بجائے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، کوشش کیا کریں ہاتھ میں تسبیح رکھیں، تاکہ جب بھی کہیں ایون کسی سے بات چیت بھی ہو رہی ہو تو دل جو ہے اللہ کی یاد میں لگا ہو۔ آگے پڑھتے ہیں۔ مجھ سے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا جس کے سائے میں عمدہ اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار شخص 100 سال تک چلتا رہے پھر بھی اسے طے نہ کر سکے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ جنت ابدی ہے، اس کی نعمتیں ابدی ہیں، ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، تو اس لیے وہ بہت عظیم نعمتیں ہوں گی، یعنی کہ پوری دنیا جو ہے نا یہ سب ملا دی جائے تو جنت کے ایک تنکے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا عظیم پیدا کیا، اتنا بیسٹ پیدا کیا، اپنے نیک بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس جنت کے لیے کوشش کریں۔ ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 70,000 یا 7 لاکھ آدمی جنت میں جائیں گے۔ راوی کو شک ہوا کہ سہل سے کون سی تعداد بیان ہوئی ہے، یعنی 70,000 یا 7 لاکھ۔ وہ جنت میں اس طرح ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہوں گے، ان کا پہلا ابھی اندر داخل نہ ہونے پائے گا کہ جب تک آخری بھی داخل نہ ہو جائے، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ تو اب یہ جنتیوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ جنتی کیسے ہوں گے، کہ ان کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یا تو 70,000 یا 7 لاکھ ایسے ہوں گے کہ وہ جنت میں جائیں گے،
اور عموماً یہ وہی لوگ ہیں جو بلا حساب جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہر مسلمان جنت میں جائے گا اپنا جو ہے جو بھی اس کی پنشمنٹ ہے وہ بھگتنے کے بعد۔ تو اب فرمایا کہ اب وہ ایسے داخل ہوں گے کہ پہلا داخل نہیں ہوا ہوگا کہ آخری بھی ہو جائے گا، یعنی جنت کیسے پتہ چلتا ہے، دروازہ بھی وسیع ہے، اور پھر ان کے چہروں کو اللہ تعالیٰ روشن فرما دے گا، ان کے چہرے چودھویں کی رات کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ ان سے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت والے اپنے اوپر کے درجوں کے بالا خانوں میں اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہو۔ اب دیکھیں ستارے کتنے دور ہیں، بالکل پہنچ سے دور ہیں، لیکن ہمیں کتنے اچھے لگتے ہیں ستارے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ستاروں تک پہنچ جائیں لیکن پہنچ نہیں سکتے۔ تو اسی طرح جنت میں بھی درجے ہوں گے، کوئی بلند درجے پہ ہوگا، کوئی سے کم درجے پہ ہوگا، اور ہر ایک کو جو ہے اس کی نیکیوں کے مطابق، اس کے عمل کے مطابق جو ہے جنت میں درجے حاصل ہوں گے۔ لیکن جب کوئی جنت میں ہوگا اور وہ اپنے سے بلند درجے والے کو دیکھے گا تو اتنا زیادہ فرق ہوگا کہ ایسا لگے گا کہ جیسے زمین سے ہم تارے دیکھتے ہیں اس طرح سے اس کو دیکھے گا، یعنی اس کی نعمتیں اتنی زیادہ وسیع ہوں گی اس کے مقابلے میں کہ اس کو لگے گا کہ جیسے وہ دور سے کوئی تارہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے بھی کوشش کرنی چاہیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، تاکہ ہم جو ہے ہم بلند سے بلند مرتبہ پا سکیں۔ تو اسی لیے ہم دعا کرتے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے لیے، کوئی وفات پا جائے یا کچھ بھی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، تو کیونکہ دراصل جنت میں بھی درجے ہوں گے اپنے اپنے اعمال کے مطابق۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث بیان کرتے سنا، اور اس میں اس لفظ کا اضافہ کرتے ہیں جیسے تم مشرقی اور مغربی کنارے میں ڈوبتے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ انہوں نے جو ہے یہی حدیث سنائی اور آگے جو ہے ان لفظ کا اضافہ کیا کہ جیسے تم مشرقی اور مغربی کنارے میں ستارے ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہو، تو اس طرح سے جو ہے جنتی ایک دوسرے کو دیکھیں گے جو ان سے بلند درجہ ہوں گے۔ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کے سب سے کم عذاب والے سے پوچھے گا کہ اگر تمہیں روئے زمین کی ساری چیزیں میسر ہوں تو کیا تم ان کو فدیہ دے کر اس عذاب سے نجات پانے کے لیے دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تم سے اس سے سہل چیز کا اس وقت مطالبہ کیا تھا جب تم آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تم نے توحید کا انکار کیا اور نہ مانا، آخر شرک ہی کیا۔ تو اب اسلام کی جو سب سے بیسک دعوت ہے اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے توحید، وہ ہے ایک اللہ کو ماننا، کسی کو اس کا شریک نہ کرنا۔ یہ جو ہے اسلام کی دعوت ہے کہ اللہ جو ہے وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اکیلا عبادت کے لائق ہے۔ تو اب قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جب دوزخی دوزخ میں چلے گئے، اب اتنا شدید انہیں عذاب ہو رہا ہے، انہیں پوچھا جائے گا کہ زمین بھر اگر تمہیں دے دی جائے نعمتیں تو کیا تم اس عذاب سے جان چھڑانے کے لیے جو ہے دے دو گے؟ تو فرماتا ہے، تو فرمایا گیا کہ وہ شخص کہے گا کہ میں سب کچھ دے دوں گا۔ تو اللہ فرمائے گا ہم نے تو تم سے اس سے سہل چیز، یعنی اس سے بھی آسان چیز مانگی تھی، وہ کیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ کرو۔ اور دیکھیں کہ اسلام کے احکام آسان ہیں، آپ صرف لا الہ الا اللہ پہ آپ کا دل سے ایمان ہو، آپ کسی اور کو جو ہے اپنا ذریعہ نہ سمجھیں، آپ کے لیے کسی کو بھی اپنے لیے وسیلہ نہ سمجھیں، یعنی نیک اعمال آپ کا وسیلہ ہیں، آپ کے اپنے عمل آپ کا وسیلہ ہیں، وہ ذریعہ ہیں آپ کو اللہ تک پہنچانے کا۔ اس کے علاوہ آپ یہ دل سے ایمان لائیں اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی بادشاہی میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اس لیے ہم جو مانگیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اس سے اپنی التجائیں پیش کریں اور عبادت خالص ہم اسی کی کریں، اور پھر اپنے فرائض ادا کریں، فرائض میں بھی کوتاہی نہ ہو کیونکہ یہ چیز بھی جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گی۔ تو اللہ اس شخص سے فرمائے گا کہ میں نے تو تم سے صرف توحید ہی مانگی تھی۔ چلیں یہاں سے آگے انشاءاللہ عز و جل ہم کل پڑھیں گے۔ اچھا، دعائیں کسی نے یاد کی ہیں؟ اس کے بعد اور نئی دعا تو کوئی بھی نہیں آتی۔ ایک ہم نے پڑھی تھی نا بخار کے وقت کی دعا۔ چلیں ہم اس کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں دوبارہ۔ وہ نہیں آتی۔ وہ بھی آسان سی تھی، اگر ہم ہیبٹ بنا لیں گے تو پڑھتے رہیں گے تو پھر وہ بھی ہمیں یاد ہو جائے گی۔
اچھا یہ والی تھی جسم میں تکلیف محسوس ہو، یعنی کوئی بھی جسم میں درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، بخار ہو رہا ہے، تو اس وقت کے پڑھنے کی دعا ہے۔ ایک منٹ میں یہاں پہ بھی کھول لوں اس کو۔ آپ پڑھیں اس کو ارم، یہ جو دعا لکھی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ بقدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ ٹھیک ہے، ہم نے جسم میں جب بھی تکلیف ہو تو سب سے پہلے تکلیف کے حصے پر اپنا دایاں ہاتھ رکھنا ہے اور 3 دفعہ پڑھنا ہے بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، اور پھر 7 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ ہم نے دعا ہے اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، میں اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں اس چیز کے شر سے جو میں محسوس کرتا ہوں اور جس کا مجھے اندیشہ ہے۔ تو تکلیف تو کہیں نہ کہیں تو ہوگی ہمیں، کہیں جوڑوں میں درد ہوگا، کبھی سر میں درد ہوگا، تو ہم نے یہ دعا 7 دفعہ یہ پڑھ لیں گے تو ویسے ہی یاد ہو جائے گی۔ تو چلیں پھر ابھی ہم آگے نہیں پڑھتے، ابھی ہم پھر تفسیر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اچھا، آل عمران کی آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 154۔ اس سے پہلے جو ہے تذکرہ ہو رہا تھا غزوہ احد کے موقع پر، کہ جب جو ہے مسلمانوں کے لشکر میں ابتری پھیل گئی تھی، اور کیا تھا کہ رسول اللہ انہیں پکار رہے تھے، اور انہیں پکار رہے تھے کہ اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ لوگ بالکل بدحواس ہو گئے مسلمان اس وقت، کیونکہ آگے سے بھی حملہ ہو گیا، پیچھے سے بھی ہو گیا، اور رسول اللہ انہیں پکار رہے تھے۔ اور پھر کیا ہوا کہ غم پہ انہیں غم ملا، ایک تو ان کے ساتھی شہید ہو رہے تھے، دوسرا یہ کہ کہیں سے افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو اسے آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم انزل علیکم من بعد الغم امانة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر ہم نے اتارا تم پر اس غم کے بعد، امان یعنی امن، نعاسا یغشا طائفۃ، ایک امن یعنی کس طرح کا امن، اونگ جس نے ڈھانپ لیا ایک جماعت کو، منکم و طائفہ، تم میں سے ایک جماعت کو، قد اہمتہم، اور انہیں فکر پڑی، انفسہم اپنی جانوں کی، یظنون باللہ وہ گمان کرتے تھے اللہ کے بارے میں، غیر الحق کی بے حقیقت، ظن الجاہلیہ ان کا گمان جہالت کا تھا، یقولون هل لنا من الامر، وہ کہتے تھے کیا ہے ہمارے لیے کام، من شیء کچھ، قل ان الامر کلہ للہ، تو آپ کہتے ہیں کہ کام تمام اللہ کے لیے ہے، یخفون فی انفسہم، وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں، ما لا یبدون، جو وہ ظاہر نہیں کر پاتے، لک آپ کے لیے، یقولون لو کان لنا من الامر، وہ کہتے ہیں اگر ہوتا ہمارے لیے کچھ کام، ہمارے لیے کام، شیء کچھ، ما قتلنا، ہم نہ مارے جاتے، ہا ہنا یہاں،
قُل لَوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، آپ کہہ دیں کہ اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، لَبَرَزَ، ضرور نکل کھڑے ہوتے، الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ، وہ لوگ جن کا مارا جانا لکھا ہوتا، إِلَى مُضَاجِعِهِمْ، اپنے قتل گاہوں کی طرف، وَلِيَبْتَلِيَ، اور تاکہ آزمائے اللہ مَا فِي صُدُورِكُمْ، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ، اور تاکہ صاف کر دے مَا فِي قُلُوبِكُمْ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو سینوں کے بھید ہیں۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کسی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنا مفاد ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپاتے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے، ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے کھوٹ ہے اسے چھانٹ دے، اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تو اس کو کون ایکسپلین کرے گا؟ ہم نے اس میں کیا پڑھا ہے؟ ارم آپ کو سمجھ آئی ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ کن لوگوں کی بات کی گئی ہے؟ کہ جب وہ موقع آیا، جو پچھلی آیت سے اس کو ریلیٹ کریں، کہ وہ موقع آیا کہ جب مسلمان جو ہے ان میں ابتری پھیل گئی، غم پہ غم انہیں ملے، اور ایک طرف سے اپنے ساتھیوں کے جو ہے شہید ہونے کا جو ہے خوف، اپنی جان کا خوف، اور پھر جو ہے حضور کی جو ہے شہادت کی افواہ اڑ جانا، تو پھر ایسے موقع پہ جو ایمان غزوہ والے، احد کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ غزوہ احد کے بارے میں جی بات ہے۔ اسی بارے میں ہی ہے۔ تو کن لوگوں کا بیان ہے؟ آپ دیکھیے کہ ایمان والوں کا بیان ہے، سب سے پہلے ایمان والوں کا بیان ہے کہ انہیں اتنے غم ملے تو اس کے بعد اللہ نے ان پر اطمینان طاری کیا۔ آپ دیکھیے اطمینان کیسے طاری کیا، جنگ ہے، ایک طرف اپنی جان کا خوف، ایک طرف اپنے ساتھیوں کے شہید ہونے کا غم، پھر حضور کی شہید ہونے کی جو ہے افواہ بھی جو ہے پہنچ گئی، تو ایسا موقع تھا کہ بالکل انسان جو ہے اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، اور پریشانی سے جو ہے اس کا برا حال ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے مومنوں پر ایسا اطمینان طاری کیا کہ اونگنے لگے۔ اب دیکھیے اونگنا کب ہوتا ہے؟ جب آپ سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، رات کو جو ہے، یا ہوتا ہے کہ سفر میں ہوتے ہیں تو ہم بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں، آرام تسلی سے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، تو اس وقت ہمیں اونگ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے۔ کئی دفعہ دن کے وقت ہم کھانا کھا کے بالکل تسلی میں ہوتے ہیں تو ہمیں اونگنے لگتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، تو یہ اونگنا ہوتا ہے اطمینان طاری ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر مومنوں پہ جو ہے اطمینان طاری فرما دیا کہ وہ اونگنے لگے۔ آئیے اس کی جو ہے تفسیر پڑھتے ہیں کہ یہ ایک عجیب تجربہ تھا جو اس وقت لشکر اسلام کے بعض لوگوں کو پیش آیا۔ حضرت ابو طلحہ جو اس جنگ میں شریک تھے خود بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں ہم پر اونگ کا ایسا غلبہ ہو رہا تھا کہ تلواریں ہاتھ سے چھوٹتی پڑتی تھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس تکلیف کے صلے میں جو ہے ان کے لیے ایک نعمت تھی کہ ان کو ہر طرف سے خوف تھا، خوف سے ہی نہیں، خوف تو ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ دل گلے کو آتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے دل کو ایسا سکون عطا فرمایا کہ ان پر اونگ طاری ہو گئی۔ یہاں تک کہ دیکھیے کہ حضرت ابو طلحہ کیا فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے جب انسان سو رہا ہوتا ہے نا تو جو چیزیں بھی ہاتھ میں پکڑی ہوں بس وہ گر رہی ہوتی ہیں، تو فرمایا ایسا لگ رہا تھا کہ بس تلوار ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے اور بس اونگ آ رہی تھی، یعنی ایک سکون اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرما دیا۔ تو اس کے مطابق یہ مومنوں کا گروہ تھا، اور دوسری طرف بتایا گیا کہ دوسرے وہ لوگ جو بس اپنے مفاد ہی کا سوچتے تھے، اور جو ہے ان کو یہی تھا کہ ہمیں اس سے مال غنیمت حاصل ہونا تھا، کچھ حاصل ہونا تھا، کیونکہ دیکھیے عرب ویسے بھی جنگجو تھے، تو اب ان کے لیے جو بیچ میں منافق یا اس طرح کے لوگ تھے ان کا کوئی اعلیٰ بڑا مقصد نہیں تھا، ان کا مقصد کوئی لا الہ الا اللہ نہیں تھا، ان کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں کچھ حاصل ہو جائے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ الٹا یہاں تو نقصان ہو رہا ہے تو فرمایا اس میں سے تو ہمارا کوئی حصہ نہیں، اور پھر جو ہے
ان لوگوں کی یہ بھی بات بتائی گئی کہ وہ لوگ یہ بھی باتیں بنانے لگے طرح طرح کی کہ اگر ہم سے پوچھا جاتا، ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم یہاں آ کے مر نہ رہے ہوتے. یعنی منافقین جو ہے ہر موقع پر جو ہے ایسی باتیں کرنے سے باز نہیں آتے. مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہو اس میں سے بھی وہ کوئی نیگیٹو پوائنٹ تلاش کر لیں گے، اور آزمائش ہو رہی ہو تو اس میں سے بھی انہوں نے جیسے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم یہاں نہ مرے جاتے. تو موت کے بارے میں اللہ کا قاعدہ کلیئر ہے. اللہ نے فرمایا کہ جن جن لوگوں کی موت لکھی تھی وہ اپنے جو ان کے موت کی قتل گاہ ہے وہاں چل کر ضرور آتے. اب دیکھیے موت ایسی چیز ہے کہ اس کا وقت بھی ڈیسائیڈڈ ہے، پلیس بھی ڈیسائیڈڈ ہے. جہاں آپ کی موت لکھی ہے وہاں آپ کسی نہ کسی بہانے سے پہنچ جائیں گے. اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ کوئی ایسی موت سے پہلے تکلیف شروع ہو گئی، پھر کہیں ایسی جگہ لے جایا گیا جہاں وہ کبھی نہیں گئے تھے. تو وجہ کیا تھی کہ ان کی موت وہاں لکھی تھی اور پھر وہاں ان کی روح قبض کی گئی. تو موت کا وقت بھی مقرر ہے، موت کی جگہ بھی مقرر ہے. تو اللہ نے اس لیے یہاں کلیئرلی بتا دیا کہ اگر ان کی موت لکھی ہوتی تو وہ خود چل کر جو ہے اپنی قتل گاہوں کی طرف آتی. یعنی کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں گھر بیٹھ کے محفوظ رہوں گا. اس کی جہاں موت لکھی ہے وہ وہاں چل کر آئے گا، وہ وہاں لایا جائے گا. کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بنے گا کہ وہ وہاں پہنچ جائے گا. پھر اللہ آگے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے سینوں کے رازوں سے پوشیدہ ہے. اللہ دیکھ لے گا، چھانٹ لے گا کس کا جو ہے کوئی واقعی ایمان لانے والے کون ہیں، کیونکہ اللہ دلوں کا حال جانتے ہیں. اگلی آیت پڑھ کے رکوع کمپلیٹ کرتے ہیں. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم. ان الذين تولوا منكم، وہ لوگ جو کہ پیٹھ پھیریں گے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں. انما استزلهم، ان کو در حقیقت ان کو پھسلا دیا، الشیطان، شیطان نے، بعض کی وجہ سے، ما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، وَلَقَدْ عَفَا، اور البتہ معاف کر دیا، اللہ عنہم، اللہ نے ان سے، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور حلیم، بخشنے والا، حلم والا ہے. تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے، ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے. اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اللہ بہت درگزر کرنے والا، بردبار ہے. اب دیکھیے کہ ہم سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو زیادہ فریکوینسی کس کی ہوتی ہے گناہ کرنے کی؟ اس کی جو کہ زیادہ اللہ کے قریب رہتا ہے، اللہ کی یاد میں رہتا ہے، یا وہ شخص جو کہ اپنے ایمان کو ایک مضبوط ایک لیول پہ رکھتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو شخص زیادہ جو ہے گناہوں کے قریب ہوتا ہے، شیطان اس پہ جلدی حاوی ہو جاتا ہے. اور یہی مثال یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ پیٹ پھیر کے بھاگ گئے تھے، طرح طرح کی باتیں بنانے لگے تھے کہ ہم یہاں کیا مرنے کے لیے آ گئے ہیں، ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم گھروں میں بیٹھے رہتے، ہم نہ آتے. تو اب یہاں پہ جو ہے نا بتایا گیا کہ اس کی وجہ کیا تھی. اس کی وجہ ان کا اپنے ایمان کی کمزوری تھی. ان کا ایمان پہلے سے ہی کمزور تھا اور شیطان نے پھر ان کے قدم ڈگمگا دیے. لیکن اللہ کتنا مہربان ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اللہ بہت درگزر کرنے والا، بردبار ہے. تو یہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے شیطان ان پر حاوی ہوا، اور دیکھیے ان کو میدان جنگ سے وہ بھاگے. حالانکہ میدان جنگ سے بھاگنا ایک گناہ کبیرہ ہے. تو اس میں ہم سب کے لیے لیسن ہے. اگر ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے پھر ہم گناہوں کی طرف جلدی جاتے ہیں، ہمیں جو ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، کیونکہ شیطان پھر اس شخص پہ حاوی ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنا ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی یاد میں رہیں. جتنا اللہ کی یاد میں رہیں گے اتنا ہم شیطان سے، اپنے نفس کی خواہشات سے بھی دور رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو ایسی مضبوطی عطا فرمائے کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اس علم کے سلسلے کو جاری رکھنے کی، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جو پڑھیں سیکھیں اس کو ہم اپنی زندگیوں میں عملی طور پر بھی نافذ کریں، اور ہمیں اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ عز و جل ہم یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی پڑھا سنا عمل کرنے، ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جنت کی بلند نعمتیں عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام اور وہ سربلندی والا مقام پھر سے عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک استغفرک واتوب الیک استغفرک واتوب الیک بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔